وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم اٹھائی رب کائنات نے، مجھے دین کی قسم، انجیر، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور سماندوں والے شہر کی قسم، مکہ مکرمہ۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ ایک انجیر کی قسم، ایک زیتون کی قسم، ایک طور سینا کی قسم، ایک مکہ مکرمہ کی قسم، 4 قسمیں ہو گئی۔ 4 قسمیں اٹھا کے رب کائنات کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ عربی گرامر کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لام اور قد جب فعل پہ آ جائے تو وہاں معنی بھی قسم والا ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ من اصدق من اللہ حدیثا، قسم تو وہ کھائے جس کی بات میں شک ہو، شک دور کرنے کے لیے وہ قسم کھائے۔ یوں تو رب کائنات کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کائنات کی مخلوقات کو گواہ بناتا ہے۔ انجیر میں بڑے فائدے، زیتون میں بڑے فائدے، طور سینا بڑی عظمت والا، مکہ بڑی عظمت والا، لیکن دیکھو تو صحیح نہ کائنات کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، طور سینا اونچا ہو کر کے بھی نیچے ہے، مکہ اونچا ہو کر کے بھی نیچے ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ رب کائنات کہنے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھ سے پوچھتے ہو تو میری نظر میں انسان ان سب سے عظمت والا ہے۔ ساری کائنات گواہی دیتی ہے انسان کی عظمت کی، ساری کائنات گواہی دیتی ہے انسان کی رفعت و بلندی کی، لیکن رب کائنات کہتے ہیں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انسان کو وہ چیز عطا کر دی ہے جو چیز باقی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی۔ ایسا ہی ہے کہ سبزیوں میں کوئی پیغمبر کوئی رسول بنا ہو، پھلوں میں کوئی نور بنا ہو، کوئی اللہ کا پیغمبر بنا ہو، باقی مخلوقات میں کسی کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہو۔ اہلی جنات جو رب کائنات کی عزت و عظمت کی گواہی دیتے ہیں ان میں بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک لمحہ بھی اللہ کی، سن رہے ہیں، ایک لمحہ بھی رب کائنات کے بتائے ہوئے معاملات سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اتنے فرما بردار رب کائنات کے، لیکن ان میں بھی کوئی محمد جیسا نہیں آیا صلی اللہ۔ اس لیے پھر انسان کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا جو باقی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ بلندیوں کا سفر طے کر رہا تھا، عظمتوں کا سفر طے کر رہا تھا، اونچائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، یکدم نیچے گرنے لگا۔ یہ بلندیوں کا سفر طے کر رہا تھا، عظمتوں کی جانب بڑھ رہا تھا، رفتیں اس کے قدم چوم رہی تھیں، کمالات کو پہنچ رہا تھا، یکدم یہ نیچے گرنے لگا۔ جانتے ہو انسانوں ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اللہ کا ایک سچا پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام ہے، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو حکم سناتے ہیں رب کا، اپنی قوم کو اعلان کر کے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور جن جن کے تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو معبود وہ نہیں، معبود اکیلا اللہ۔
حاجت روا وہ نہیں حاجت روا کے لا اللہ، مشکل کشا وہ نہیں مشکل کشا کے لا اللہ، فریاد رس وہ نہیں فریاد رس کے لا اللہ، عزتیں بخشنے والا کے لا اللہ، صحتیں دینے والا کے لا اللہ، مشکلات میں کام آنے والا کے لا اللہ۔ یہ سارے کام ایک معبود کے ہو سکتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، تو یہ سارے کام بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھو میرا پیغمبر اپنی قوم کے بارے میں جذبات دل میں لیے ہوئے ان کو سمجھا رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا وتیرہ یہ ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے ان کو صبح بھی سمجھایا، میں نے دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا۔ رب کائنات جی، جو میرے ذمہ آپ نے دعوت لگائی تھی نا، میں وہ دعوت دینے میں کمی نہیں کرتا، شاید کسی انسان کی جہنم سے بچ کے جنت کی راہ ہموار ہو جائے۔ میرا پیغمبر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو، لیکن معاملہ یہ ہوا، اتنی محنتوں کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی تبلیغوں کے باوجود، اتنی دعوتوں کے باوجود، ماننے والے تھوڑے سے بندے، ماننے والے تھوڑے سے بندے ہیں۔ پھر یکدم رب کائنات کا آرڈر آ گیا۔ آرڈر یہ تھا میرا پیغمبر نو، اب کشتی بنائیے، اب ان کو بچانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اب میں ان کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت نوح نے کشتی بنا لی، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ رب کائنات اپنے پیغمبر کو تسلیاں دیتے ہیں، میرا پیغمبر جو یہ کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجیے، ان کی باتوں کا جواب نہ دیجیے، ان پہ صبر کیجیے، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا ہم آپ کو موقع دیں گے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ اللہ کے پیغمبر نے کشتی تیار کی، اللہ کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، پانی برسنے لگا، اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ رب کائنات کے پیغمبر کو کشتی میں سوار ہونا پڑ گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ بات پکی طے ہو گئی کہ اس عذاب اور پانی سے بچ صرف وہی سکتا ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے۔ اب کتنے انسان تھے جنہوں نے اقرار کیا تھا؟ بعض روایات میں ہے 40 یا 42، بعض میں ہے 80 یا 82۔ چلیں 80-82 کی روایت ٹھیک ہے، مان لیں اس کو، 80 یا 82 بندے ایک طرف اور باقی ساری قوم دوسری طرف۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتا ہے، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں میں سب کو دیتا ہوں، لیکن عظمتوں کا سفر کرتے 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 جب یہ انسان نیچے گرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتا بیٹھ سکتا ہے، مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ وہ سفر ہے جو بلندی کا اور عظمت کا طے کر رہے تھے، جب اس راستے سے ہٹ گئے جو راستہ رب نے دیا ہے تو رب کائنات نے ان کو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر کر دیا، اور ایسا ہوتا آیا ہے، ہوتا ہے۔ بعض انسان اللہ کی نظر میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، اللہ جبریل کو کہہ دیتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ بعض انسان اللہ کی نظر میں اس قدر گھٹیا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو انسان نہیں مانتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور نے کبھی کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی، یہ انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے غیر اللہ کی پوجا شروع کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بڑا واضح کر کے قرآن میں سمجھا دیا ہے۔ عزتیں چاہتے ہو، رفتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، رب کے ساتھ جڑ جاؤ، رب کے ساتھ جڑنا ہے تو سب سے پہلے گواہی دینی پڑے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
جو بندہ یہ گواہی دے لے رب کائنات کی ساری مخلوق میں سے اللہ سب سے زیادہ اس سے پیار کرے گا، نہیں یقین آتا تو سنو، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ اللہ مجبور ہو جائے، کوئی بات اللہ کو مجبور کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا، کسی بات پہ اللہ مجبور ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن فرض کر لو کوئی معاملہ اللہ کے ہاں ایسا بن جائے، اگر اللہ مخلوقات کو بچاتے ہیں تو بندہ مومن جاتا ہے، ایک مومن بندے کو بچاتے ہیں تو ساری مخلوق جاتی ہے، معاملہ ایسا بن گیا اللہ مومن کو بچائیں یا کائنات کو بچائیں، مومن کو بچائیں تو کائنات گئی، کائنات کو بچائیں تو مومن گیا، رب کائنات کی نظروں میں اللہ کی توحید کی گواہیاں دینے والا بندہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا شان والا ہے، اتنی بلندیوں والا ہے، اتنی رفتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنے مقام والا ہے کہ رب کائنات کو اگر کوئی معاملہ بالفرض ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو ساری کائنات جاتی ہے تو جائے، اللہ مومن بندے کو بچا لے گا۔ اللہ کے ہاں مومن کی قدر یہ ہے، اللہ کے پاس رہنے والا فرشتہ جبریل امین جس کی تعریفیں اللہ خود کرتے ہیں، قرآن مقدس میں اس کو امین کہا گیا، لیکن قرآن مقدس میں جو امین کہا گیا یہ امانتیں رکھنے والا، یہ رب کا امانت دار فرشتہ بھی ہاتھ باندھ کے ایک بندے کے دربار میں آتے ہوئے کہتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، وہ دیر ہو گئی نا کبھی جبریل امین علیہ السلام کو، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا آئے نہیں، تو حضرت جبریل امین نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، اے محبوب ہم تو اللہ کے حکموں کے، یہ نہیں فرمایا اللہ، فرمایا آپ کے پروردگار کے حکموں کے پابند ہیں، آپ کے پروردگار، پروردگار تو وہ جبریل کا بھی ہے، پروردگار تو وہ ساری کائنات کا، لیکن آپ کے پروردگار کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ تعلق جو رب کائنات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ تعلق پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہے، اس لیے فرمایا آپ کے پروردگار کے حکم سے آتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے ہم چلے آتے ہیں، وگرنہ مجھ سے میری خواہش پوچھتے ہو تو آپ کے دربار میں آ کے اٹھ کی جانے کو جی نہیں کرتا میرا۔ جبریل بھی جن کا دربان ہے، رب کائنات کا وہ بہترین محبوب حضرت انسان ہے، سبحان اللہ۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو چنے پیغمبر ہوئے، یہ تو پیغمبر ہوئے، پیغمبر کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، غلطی کوئی نہیں ہوتی، پیغمبر معصوم من الخطا ہوتے ہیں، پیغمبر کی محفل میں آ کے بیٹھنے والے انسان اتنی عظمت والے ہو گئے، حضرت جبریل کو رب کائنات بھیجتے ہیں، جا جبریل میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھنے والے صدیق اکبر کو کہہ کے آ، حضرت ابو بکر جی آپ کو رب سلام بھیجتا ہے۔ یہ عظمتیں جو ملی ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے ملی ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا اقرار بندے کو کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس طور پہ کرنا ہے، دوستیاں جہاں مرضی لگا لو، یاریاں جہاں مرضی لگا لو، تعلق جہاں مرضی بنا لو، لیکن جب دل مچلنے لگے نا کسی معبود کی پوجا کے لیے تو وہ پوجا کا خانہ رب کے سوا کسی اور کو نہ دینا، وہ پوجا کا خانہ رب کے سوا کسی اور کو، ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، ایک ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا۔ اللہ کے ہاں جو عزت اور عظمت کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے سے نہیں ہوتے، وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کے پھر محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اقبال ایک بڑے کمال کا شاعر تھا، بڑی جاندار شاعری ہے اقبال کی، تو لا الہ الا اللہ کے موضوع پہ آ کے نا تو ایک دن ایک جملہ کہا اس نے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں،
میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، کب کباہٹ آ جاتی ہے، تھرتھراہٹ آ جاتی ہے، کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو ایک ایک جگہ پہ بیٹھ کے کئی تسبیحاں پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم تو تسبیحاں پڑھ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، ہمارے جسم میں تو کبھی کباہٹ نہیں ہوئی، ہم تو کبھی نہیں گھبرائے، ہمارے اوپر تو کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ اے اقبال تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں کانپنے لگ گیا جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اقبال جواب دے کے کہتا ہے اس لیے میں کانپنے لگتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کتنی ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ کہوں پھر میں دنیا کو معبود بنا لوں، میں لا الہ الا اللہ کہوں پھر میں اپنی خواہش کو معبود بنا لوں، میں لا الہ الا اللہ کہوں پھر میں دکان کو معبود بنا لوں، میں لا الہ الا اللہ کہوں پھر میں رشتہ داری کو معبود بنا لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ معبود والی محبت دنیا کی کسی اور چیز کو دے رہا ہوں تو میرا لا الہ الا اللہ رب کی نظر میں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے۔ رب کی نظر میں میرا لا الہ الا اللہ تب قبول ہوتا ہے جب وہ جو اندر معبود والا خانہ ہے نا وہ رب کے سوا کسی اور کے لیے وقف نہ ہو، اور اس کی ایک ہی کیفیت ہے۔ دنیا سے پیار کرو، محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بیویوں سے محبت کرو، قبیلے سے محبت کرو، کاروبار سے محبت کرو، مکانات سے محبت کرو، پیسے سے محبت کرو، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی دنیا، یہی بیٹے، یہی بیٹیاں، یہی بیویاں، یہی قبیلے اور برادری اور کنبے اور یہی مال و دولت اور یہی مکان اور کاروبار اگر رب کائنات کی کسی بات میں مقابل بن کے آ جائیں، ایک طرف اللہ کی بات آ گئی، ایک طرف رشتہ داروں کی بات آ گئی، ایک طرف اللہ کی بات آ گئی، ایک طرف قبیلے کی بات آ گئی، ایک طرف اللہ کی بات آ گئی، ایک طرف دکانداری کی بات آ گئی، ایک طرف اللہ کی بات آ گئی، ایک طرف بیوی کی بات آ گئی، اب آپ کا ہو گیا امتحان۔ اس امتحان میں آپ کو کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہ: بیوی جاتی ہے تو جائے اللہ نہ جائے، قوم جاتی ہے تو جائے اللہ نہ جائے، کاروبار جاتا ہے تو جائے اللہ نہ جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے اللہ نہ جائے۔ اور جو بندہ یوں قربانی دے کہ اپنا سب کچھ رب کائنات کی محبت پہ قربان کر دے تو رب کائنات کہتا ہے او میرا ابراہیم، تو نے میری توحید کی خاطر اپنا گھر قربان کر دیا، چل میں تجھے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہوں۔ رب نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ باپ نے گھر سے نکالا تھا، گود نہیں رہی تھی، رب کائنات نے فرمایا کوئی بات نہیں میرا ابراہیم تو میرا خلیل ہے۔ تسلیاں ہو گئیں کہ نہیں؟ اب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کیوں چھوڑا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ کاروبار کا کوئی مسئلہ تھا؟ کیوں جی؟ جھگڑا صرف یہ تھا، وہ کہتے تھے کچھ ہماری مان لیں کچھ اپنی منوا لیں۔ کچھ ہماری مان لیں کچھ، یہ تو غلط بات ہوئی، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دیے، عزت، آپ دولت چاہتے ہیں ہم دولت دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں ہم حکومت دیتے ہیں، کو بہترین سی خوبصورت جوان لڑکی چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہو نا اس کو کم کر لو، تبدیل کر لو، اس میں کمی کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے فرمایا یہ تمہارے بس کی باتیں ہیں، تم کر سکتے ہو، زمین و آسمان میں جو سورج اور چاند کا نظام چلتا ہے نا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ بھی اگر تمہارے بس میں اور کنٹرول میں آ جائے، میرے ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھو، دوسرے پہ لا کے چاند رکھو، اور مجھے کہو میں لا الہ الا اللہ سے بعد آ جاؤں، رب کعبہ کی قسم میں کبھی اس سے بعد نہیں آ سکتا۔ اچھا نہیں بعد آتے، چھوڑو پھر مکہ، چھوڑ دیا، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف کو کہتے ہیں
اے اللہ کا گھر بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، تیری بہاریں چھوڑ کے نکلنے کو جی تو نہیں چاہتا، تیری جدائی میں پریشان ہو جاؤں گا، وہ پریشانیاں تنگ کرتی ہیں، لیکن کیا کروں، میری قوم یہاں مجھے اپنے رب کی توحید کا نغمہ نہیں گانے دیتی، اس لیے تیرے جیسا مقدس گھر بھی قربان کر کے جا رہا ہوں۔ قربان کر دیا۔ اللہ نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور پھر جب مدینہ میں ٹھکانہ دیا تو ٹھکانہ دینے کے بعد واپس مکہ میں رب کائنات خود، ابھی فتح کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ فتح کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی آیت نازل کر کے فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی اور واضح طور پہ فتح عطا کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کی پاسداری کرے تو دنیا جہان میں رب کائنات اس کو کسی بھی جگہ پہ نقصان والے معاملے میں الجھنے نہیں دیتا۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کی عزت اور رحمت میں اور اللہ کی رفعت اور عزت کے معاملے میں بندہ قربانی دے کے اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، قربانی دے کے اپنی رشتہ داریاں گنواتا ہے، قربانی دے کے اپنے وطن سے بے وطن ہوتا ہے، تو رب کائنات کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ سب کچھ میرے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دے، اللہ اس قربانی کا بدلہ دنیا میں نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پھر بدلہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پھر بدلہ دیتا ہے۔ اللہ بدلہ دے کے ایک تو قرآن مقدس میں کہتا ہے او میری توحید پر جب جانے والے بندوں پریشان نہ ہونا۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اس آیت میں اللہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی نام لے کے اللہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ بندے جو ایمان لے آئے اللہ پہ اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا دستگیر اللہ ہے، ہماری فریاد سننے والا اللہ ہے۔ گڑبڑ نہیں کیا اس میں کچھ بھی، یہ نہیں کہ ایک طرف اللہ کی پوجا ساتھ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا، ایک طرف اللہ کو داتا مان لیا، دوسری طرف حضرت علی حجویری کو داتا مان لیا، ایک طرف اللہ کو اولاد دینے والا مان لیا، دوسری طرف شاہ دولت ریائی کو اللہ کے ساتھ اولاد دینے والا مان لیا، ایک طرف کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ کو مان لیا، دوسری طرف بابا عبداللہ شاہ غازی صاحب کو مان لیا۔ ایسی کیفیت میں تو رب کائنات لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ رب کائنات کے ہاں اگر کوئی عمل قبول کروانا ہو اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے وہ عمل پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کا ایمان شرک سے پاک ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ وہ بندے جنہوں نے رب کائنات کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں، وہ فرشتے آ کے ان کو گواہیاں دیتے ہیں، وہ خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندوں پریشان نہ ہونا، اللہ کے بندوں پریشان نہ ہونا۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم، ڈر، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے میں جو پیچھے کر کے جا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے ڈر رہے، غمگین رہوں۔ ایک یہ ہے کہ جو آگے آنے والے حالات ہیں اس کے بارے میں خوف میرے دل میں جگہ بنا لے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ رب کائنات کہتے ہیں میرے فرشتے آگے ان کو اس بات کی خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ہم تمہارے پچھلے معاملے بھی سیدھے کر دیں گے اور ہم تمہارے اگلے معاملے بھی سیدھے کر دیں گے۔ اور میری توحید کی لاج رکھنے والے اور عزت کے اوپر جان قربان کرنے والے بندے، ہم تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے۔ جب تو ہمارے پاس آئے گا تو کیفیت یہ ہوگی تو میرا مہمان ہوگا، میں تیرا میزبان ہوں گا۔ رب میزبان بن جائے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک
ایک شکل رب کائنات قرآن میں بیان کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ خوف مک گئے، غم ختم ہو گئے، رب کی طرف سے بشارتیں آ گئیں، ان جنتوں کی بشارتیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ رب کائنات کہتے ہیں کیفیت وہاں پہ یہ ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں کوئی چیز لینے کے لیے تمہیں اللہ سے مانگنا پڑتا تھا، دعائیں مانگنا پڑتی تھی، محنت کرنا پڑتی تھی، تب جا کے کہیں ملتی تھی وہ چیز، اور کبھی کبھار تو ملتی نہیں تھی۔ لیکن یہ جنت ہے، کیفیت بدل گئی ہے، یہاں عبادتیں کوئی نہیں ہیں، یہاں تکلفات کوئی نہیں ہے، یہاں اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو۔ یہاں مانگنے کے لیے کیفیت یہ ہے کہ تمہیں جو چیز چاہیے وہ زبان پہ بھی نہیں آئے گی، دل میں خواب بنے گا، دل میں خواہش پیدا ہوگی، دل میں خیال آئے گا، اور اللہ الغیوب جو دلوں کی کیفیتیں جانتا ہے وہ اللہ اپنی رحمتوں سے تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا، وہ سب کچھ دے دے گا۔ وہاں تم مہمان بنو گے، رب تمہارا میزبان بنے گا۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھو مسلمانوں، صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ ابھی سے یہ طے کر لیں ہم نے اپنی جنت پکی کرنی ہے۔ جنت پکی کرنے کے لیے رب کائنات نے بڑا خوبصورت سا نسخہ دیا، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو اور یہ چیک کرتے رہو، جیسے آپ اپنی چیزوں کو چیک کرتے ہو نا، گاڑی کی بیٹری چیک کرتے رہتے ہو، ٹائر چیک کرتے ہو، کہیں جانا ہو لمبے سفر میں پیٹرول چیک کرتے ہو، یو پی ایس لگا رکھا ہے تو بیٹری چیک کرتے ہو، اس کے پانی چیک کرتے ہو۔ اسی طرح رب فرماتا ہے اپنی زندگی کو چیک کرتے رہو کہ جو اعمال تم آگے کے لیے بھیج رہے ہو وہ اعمال کیا ہیں۔ حرام کی کمائی تو نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، اس میں شرک تو نہیں ہے، اس میں بدعات تو نہیں ہے، رسوم و رواج تو نہیں ہے، اس میں دھوکہ تو نہیں ہے، اس میں فریب تو نہیں ہے، اس میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا۔ دنیا میں لینا آسان ہے، آخرت میں جا کے دینا مشکل ہے۔ دنیا میں کسی سے زبردستی لے لوں، میں مثال دیتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میری فیس بنتی ہے 500 روپیہ، میں زبردستی بندوں سے 1500 لیتا ہوں، زیادتی ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ بندے بیچارے مجبور ہیں، وہ مجھے دے رہے ہیں، اللہ مجبوری کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، میں نے جو لیا زیادہ اپنی زیادتی کر کے، آج جو میں لوگوں سے زبردستی لے رہا ہوں تو مجھے یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کو جا کے مجھے یہ سب واپس بھی کرنا ہے۔ تو وہاں پیسے ہوں گے، وہاں جو کیفیت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر، لیکن نیکیاں جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب شروع ہوگا نا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، رب کائنات حساب و کتاب شروع کرنے لگے گا۔ یہ بندے آگے کہیں گے یا اللہ اس نے میرا حق کھایا، اس نے مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا، مجھے یوں کہا، پیسے تو ہوں گے نہیں کہ واپس کریں۔ اب اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے بھائی اس کی جو نیکیاں ہیں نا، ان کے عمل کے برابر اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ نیکیاں دی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی، وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہوں گی نا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ جی اس کی تو نیکیاں ہی ختم ہو گئیں، اب کیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اب ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں سمجھا دیا اس مقدس کتاب میں، مسلمانوں یہ کتاب ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن کتاب ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کتاب سے ہٹ گئے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، اگر اس کتاب کے ساتھ لگ گئے دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ اس کتاب میں رب کائنات
بات نے سمجھا دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو ہر معاملے میں. اولاد کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، بیوی کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، یار کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، دکانداری کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، مریض کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، کسی تاجر کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، یاری کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو، عبادت کا معاملہ ہو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ خیال رہے کہ کل کے لیے تم آگے کیا بھیج رہے ہو. اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یہ نہیں کہا کہ جو سامنے کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو وہ جانتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ جانتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتے ہو وہ جانتا ہے، دن کی روشنی میں کرتے ہو وہ جانتا ہے. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اس لیے کسی سے مت ڈرو، اس سے ڈرو. توجہ سے جملہ سنیے گا، کسی سے مت ڈرو، اس سے ڈرو جو سمندروں کی تہوں میں چھپی ہوئی مچھلی کے پیٹ میں یونس کی پکار کو سن لیتا ہے. اس سے ڈرو. اور فرمایا لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو دنیا میں بھلا دیا، کل قیامت کو اللہ انہیں بھلا دے گا. میں اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال پیش کرتا ہوں اور بات کو ختم کروں. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے اس ذکر یعنی کتاب سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے. اب یہ میں اور آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہمارا کتاب کے ساتھ جوڑ ہے یا توڑ ہے، ہمارا کتاب کے ساتھ تعلق ہے یا اعراض ہے. اپنا اپنا معاملہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حقیقت قرآن نے بیان کی ہے. 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ، اور سورۃ طٰہٰ اور 16ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. علماء سے پوچھئے گا، گھروں میں جا کے قرآن کھول کے دیکھیے گا. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری ذکر یعنی اس آیات اس کتاب سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کا دن ہوگا ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، بندہ سوال کر کے پوچھے گا مولا کریم میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں تیرے پاس میری آیات آتی تھیں، تو نے ان کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا. جب یہ بات اللہ نے فرمائی نا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا، تجارت کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا، سمجھو. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، قیامت کے دن اللہ ان کو کیا کرے گا؟ بھلا دے گا. پھر اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا. فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات یاد رکھو کامیابی ہمیشہ جنتیوں ہی کے قدم چومے گی. اب اس کے بعد میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، میں اور آپ یہ چیک کرتے رہیں ہم جنتیوں والے کام کر رہے ہیں یا جہنمیوں والے کر رہے ہیں. بھائی اگر تو جنتیوں والے کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر رب کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ کوئی بھی اچھا عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے کام جہنمیوں والے ہیں، ابھی بھی وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں لوٹا 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 بادا ہر آنچے ہستی بادا، در کافر و گبر و بت پرستی بادا، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، ہزار بار توبہ شکستی بادا. اوے اللہ کی بارگاہ سے روٹھ کے جانے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بعد آ جا، اللہ کی طرف واپس پلٹ آ جا. رب تجھے دعوت دیتا ہے، رب محبت کی آواز سے آواز دے کے کہتا ہے آ جا میرا بندہ. اللہ فرماتا ہے کافر ہے، بت پرست ہے، قبر پرست ہے، کسی کو معبود بنا بیٹھا ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. آ کے ایک مرتبہ کہہ کے دیکھ استغفر اللہ، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست،
یہ جو رب کی درگاہ ہے نا، یہ نا امیدی والی درگاہ نہیں ہے. 1000 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو، پھر دل نے اندر سے گواہی دے کے کہا یار غلط کرتے ہو، معافی مانگ لو. اللہ فرماتا ہے 1000 بار بھی توبہ توڑ کے میرے پاس آگے گواہی کا کہو گے نا، توبہ کا کہو گے نا، معافی کا کہو گے نا، تو میں تانا نہیں دوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. ایک تو ہوگا، ایک میں ہوں گا. تو پکار رہا ہوگا، میں سن رہا ہوں گا. میں اپنی رحمتوں کو جوش میں لا کے کہوں گا چل بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس رحیم مولا سے جو کٹ گیا اس کا بچا گیا، اس رحیم مولا سے جو دور ہو گیا اس نے پایا کیا. اس لیے میرا بھائی یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ آگے ختم ہو جائے، لیکن زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سے صلح کر لو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.